يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العالمین جل جلالہ اپنے والوں کا فضل و کرم اور اس کا بہت احسان احسان عظیم کہ جمعۃ المبارک کی مقدس ساعتوں میں اپنے حضور حاضری کا شرف عطا فرمایا. رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور جو کچھ بیان کیا جائے اسے صحیح معنی میں بیان کر دیں، اس کو سن کر سمجھ کر اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، عقیدے کی پختگی عطا فرمائے. کیونکہ آج کا عنوان گزشتہ جمعے ہم نے ایک حصہ سمجھ لیں کہ بیان کیا، اسی سے ریلیٹڈ، اسی سے متعلق آج کا جمعے کا عنوان بھی یار غار مصطفیٰ خلیفۃ بلا فصل علوم جناب سیدنا امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے کہ جنہیں افضل البشر بعد الانبیاء کا رتبہ حاصل ہے، اور اس بات پر اجماع امت ہے، امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ کے معبود دانائے علوم حضور فخر موجودات حضور جان عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس پوری روئے زمین پر اگر فضیلت کے اعتبار سے کوئی شخص مرتبے میں اعلیٰ اور بالا ہے تو وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. اور اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کا قرآن کی آیات کو بغور پڑھیں اور اس کو سمجھیں تو یہ ترتیب کسی عام انسان کی نہیں، بلکہ یہ ترتیب اللہ رب العالمین نے خود بیان فرمائی کہ حضور کے بعد اگر بشر میں کوئی افضل و اعلیٰ ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے فرمایا کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی افضل البشر. قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات میں رب العالمین کیا ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ. انبیاء کے بعد اللہ رب العالمین نے خود بیان فرمایا کہ مقام مرتبے میں کون سب سے اعلیٰ ہے، فرمایا وہ صدیقین ہے. اور صدیقین میں پھر سب سے اعلیٰ اور عرفہ ذات کس کی ذات ہے، فرمایا وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات. جب قرآن کا یہ فیصلہ ہو گیا کہ افضل البشر بعد الانبیاء کوئی اور نہیں بلکہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ جو قرآن کے ماننے والے ہوں گے وہ افضل البشر بعد الانبیاء میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضیلت مرتبہ مقام دیں اور مانیں گے آپ کے مقام کو. اسی لیے فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید وہ نایاب کتاب ہے کہ جو سب سے عقیدہ بھی دیتی ہے کہ اس نے سب سے پہلے ہمیں عقیدہ دیا
اور اگر پھر ہم جناب عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہو کہ حضور اس روئے زمین پر اگر آپ کے بعد مقام و مرتبے میں فضیلت میں کون ہے تو حدیث مبارکہ ہے اگر حضور جان عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور جب حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت کو بیان کیا جاتا، پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس طرح جب حضور کے سامنے بیان فرمایا جاتا تو حضور مسکراتے اور حضور خوش ہو جاتے، اس لیے کہ قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ من النبیین والصدیقین، پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا والشہداء والصالحین، فرمایا پھر اس کے بعد مقام و مرتبہ میں شہداء کا مرتبہ ہے، پھر فرمایا کہ پھر فرمایا والصالحین نیک لوگوں کا مرتبہ ہے، فرمایا افضلیت میں پھر روئے زمین پر انبیاء کے بعد تحقیق کے ساتھ کون فضیلت میں عرفہ والا ہوا؟ فرمایا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ بات مسلم ہے، اور اس بات کو تسلیم نہ کرنے والا شخص ایسا ہے کہ جیسے کہ کسی نے اگر حضور جان عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا تو وہ کافر کہلائے گا۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں کتب احادیث میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کو اگر کم کر دیا تو فرمایا ایمان کے جانے کا بھی خطرہ ہے، اس لیے فرمایا کہ علی کا بغض منافق کی پہچان کراتا ہے، اور فرمایا کہ ابو بکر کا بغض انسان کو دار اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ فرمایا اس لیے کہ اللہ کے بابو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے زمین و آسمان میں دو وزیر ہیں، دو وزیر ہیں، وزیر کا مطلب ہوتا ہے مددگار، فرمایا دو آسمانوں میں اور دو زمین میں، فرمایا جو آسمانوں میں ہے فرمایا وہ جبرائیل ہو میکائیل، اور فرمایا کہ زمین پر ابو بکر عمر میرے دو وزیر ہیں۔ بے شمار احادیث مبارکہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفاء اربعہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری صحابی تک جو بھی مرتبہ صحابیت پر ہے اس کا ادب و احترام ہم پر لازم واجب ہے۔ تو پھر یہاں پر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ کیسا بلند ہوا؟ فرمایا آپ تو پھر تمام صحابہ کے سردار ہیں، تمام صحابہ کے سردار ہیں، تو جب سردار کی اگر عزت و احترام نہ کیا جائے تو پھر بتائیے کہ ایمان کس چیز کی اجازت دیتا ہے، زمین اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ہم جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے مقام و مرتبے کو نظر انداز کر دیں، اور جہاں پر علی حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ اچھا ایک چیز اور بھی آپ کو بتاتا چلوں، بہت سے لوگوں نے کچھ فضیلت میں اتنا آگے چل گئے کہ جناب حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ فضیلت دینا چاہیے، لیکن خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی، حضرت مولانا غلام رسول سعودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تبیان القرآن تفسیر قرآن مجید فرقان حمید اس کی جلد نمبر جو آخری جلد میں شیعوں کی کتاب سے حوالہ دیا، اور آپ نے خود فرمایا تھا کہ اس حوالے کو کوٹ کر کے فرمایا کہ جب یہ بات کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو فضیلت دی جانے لگی تو آپ نے خود یہ حوالہ کوٹ کیا، فرمایا کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے بلند آواز سے لوگوں کو پکار کر یہ فرمایا کہ لوگوں سن لو، آج کے بعد اگر کسی نے مجھے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ فضیلت دی تو میں اس پر حد قذف لگا ہوا، اور حد قذف کیا ہے؟ فرمایا 80 گھوڑے۔ تو جب جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ہے تو پھر جو علی علی کرنے والے ہیں
وہ کیوں نہیں دیکھتے کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ خود جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ہم تفصیل میں نہیں جاتے. فضیلت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات میں جن کو رب العالمین نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اور اس کو کون روایت کرتا ہے؟ فرمایا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ثانی اثنین سے مراد جس کو اللہ رب العالمین نے دوسرے میں سے دوسرا کہا، فرمایا وہ کون تھا؟ تو حضرت مولا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کوئی اور نہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کوئی اور نہیں. کون بیان فرما رہا ہے؟ وہ کس کی کون شرح فرما رہا ہے؟ حضرت مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ. انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، اور علماء کیا ہوتے ہیں؟ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. وارث کون ہوتا ہے؟ جو مال کا جائیداد کا نگہبان ہو، دیکھ بھال کرنے والا ہو، اس کو وارث کہا جاتا ہے. اور کچھ لوگ خلف میں اتنا آگے ہو گئے کہ فرمایا کہ قرابت دار جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ فضیلت لے گا، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، حضور فرماتے ہیں خیر امتی قرنی، کہ سب سے بہترین میرے امت کے جو لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو میرے سب سے زیادہ قریب ہیں. تو کون ہے؟ حضور نے رشتہ داری کو نہیں بیان فرمایا، فرمایا کون؟ فرمایا کرنی، جو میری امت میں سب سے زیادہ بہترین لوگ ہیں، بہتر لوگ ہیں، فرمایا وہ لوگ ہیں جو میرے قریب رہنے والے ہیں. اب بتائیے کہ جب حضرت مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو بچپن تھا اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ساتھ، فرمایا کہ حضور جان عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو لفظ کرم بیان فرمایا، اس کی تعبیر علماء نے، اس کی تصدیق، اس کی تشریح علماء نے کچھ یوں بھی بیان فرمائی کہ کرم میں 4 الفاظ ہیں. کرم میں 4 الفاظ ہیں. پہلا لفظ ہے قاف، دوسرا لفظ ہے را، تیسرا لفظ ہے نون، اور چوتھا لفظ ہے یا. فرمایا کرم کے اگر پہلے لفظ کے قاف کو دیکھا جائے تو فرمایا کہ جناب سیدنا صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے صدیق کا کاف کرم کے کرم کا پہلا لفظ بنتا ہے. فرمایا دوسرا را، حضرت عمر کا آخری لفظ را، فرمایا را کرم کا دوسرا لفظ بنتا ہے. فرمایا نون، کرمی کے نون کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا آخری لفظ بنتا ہے. فرمایا یا، کرم کی یا، کرنی کا یا جو ہے فرمایا حضرت مولا علی کی یا سے جا کر ملتا ہے. فرمایا کہ حضور جان عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے بہترین میری امت میں جو لوگ ہوں گے وہ میرے قریب ہوں گے. فرمایا فضیلت میں جناب سیدنا صدیق اکبر کو سب سے زیادہ مرتبہ حاصل اس لیے ہوا کہ سب سے زیادہ قریب کا زمانہ جناب سیدنا صدیق اکبر نے پایا. ان کے بعد جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پایا، ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، اور ان کے بعد حضرت مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. فرمایا خلفائے راشدین کے دور کو اگر دیکھا جائے تو فرمایا کہ جو میرا زمانہ ہے بس اس زمانے سے مراد یہ ہے کہ جو میرے ان 4 خلفاء کا زمانہ ہے وہ سمجھ لو میرا ہی زمانہ ہے، وہ میرا ہی زمانہ ہے. فرمایا حضور جان عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت و مقام و مرتبہ کہ کائنات کی ہر چیز کا حساب اللہ رب العالمین ہر ایک شخص کو اس کی جزا دے گا. فرمایا جس نے مجھ پر کتنے احسان کیے اس کے احسانوں کا بدلہ اللہ رب العالمین. اور حضور نے فرمایا دین اسلام پر جس کے سب سے زیادہ احسان ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ فرمایا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. فرمایا اللہ رب العالمین ہر شخص کو اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، لیکن ابو بکر وہ ذات ہے کہ جس کا بدلہ رب العالمین خود عطا فرمائے. فرمایا کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اسی پر بھی حدیث بیان کا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضور جان عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا، جنہوں نے دار المدینہ تک میرے ساتھ سفر کیا، اور جنہوں نے بلال کو آزاد کروایا. اور یہ کون بیان فرما رہا ہے؟ حضرت مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ. اور حضرت مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ بے شمار حضرت مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی
سے روایت احادیث طیبہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی فضیلت میں بیان فرمائی. فرمایا اگر قرابت داری کا معاملہ ہوتا تو پھر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلح امامت نہ دیا جاتا. فرمایا مصلح امامت کس کو ملتا ہے؟ فقہ کی کتابوں میں آپ دیکھیں کہ امامت میں مراتب ہیں. مراتب امامت میں کیا ہے؟ مراتب ہیں، درجات ہیں کہ سب سے زیادہ علم والا اگر بہت سارے ہو، فرمایا سب سے زیادہ علم والا ان تمام علماء میں سب سے زیادہ علم والے کو امامت مصلح امامت دیا جائے گا. تو حضور کو نہیں پتا تھا کہ امامت مصلح امامت کس کو دینا ہے؟ بتائیے، حضور کو نہیں پتا تھا. حضور جان عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مصلح کس کو فرمایا؟ میرے آقا کریم علیہ السلام اور معروف روایت ہے، آپ نے سنی ہوئی ہے کئی مرتبہ. میرے آقا کریم علیہ السلام علیل تھے، آپ کو بخار کی شدت میں جکڑا ہوا تھا. لوگوں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین، لوگوں نے آپ کو آگے کرنا شروع کر دیا. لیکن حضور نے اپنے حجرے مبارک سے آواز لگائی کہ مرو امامت ایصلی بالناس، عمر کو آگے نہ کرو بلکہ ابو بکر سے کہو کہ مصلح امامت میں کھڑے ہو کے نماز پڑھائے. کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضور کے غلام نہیں تھے کہ اگر وہ نماز پڑھاتے وہ نماز ہو نہ جاتی؟ لیکن محبوب تو عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بتانا تھا امت کو کہ اگر میرے بعد کوئی مصلح پر آئے گا تو کوئی اور نہیں بلکہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جن کو حضور نے اپنا مصلح عطا فرما دیا. اگر قرابت داری کا معاملہ ہوتا، رشتہ داری کا معاملہ ہوتا تو حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ رب العالمین یہ نہ فرماتا کہ اے نوح یہ تمہارا بیٹا نہیں، انہ لیس من اہلک. حضرت نوح علیہ السلام اپنی بارگاہ میں عرض کرتے رہے کہ مالک یہ میرا بیٹا ہے، لیکن رب العالمین فرما رہا ہے کہ اے نوح جو تیرا نافرمان ہے اور تیرے ذریعے تو میری نافرمانی کرنے والا ہے وہ تیرے اہل سے نہیں ہوگا. فرمایا وہ تو سب سے زیادہ قریب تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے فضیلت و مقام و مرتبے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا وہ باقی لوگوں کو عطا نہیں فرمایا، باقی صاحبزادگان کو عطا نہیں فرمایا. لیکن اگر قرابت داری کا ہی معاملہ ہوتا تو حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت پر آپ کے دستے مبارک پر بیعت کی اور آپ کی خلافت کو تسلیم کیا. اگر آپ کتب احادیث کتب سیر اٹھا کر دیکھیں تو یہ بات مسلم ہے، حقیقت ہے کہ حضور جان عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی اس بشر پوری امت میں بشریت میں افضل مقام مرتبے میں اعلیٰ ہے اور بالا ہے تو وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء کے تحت علماء کون ہوتے ہیں؟ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. تو حضور کو معلوم تھا، حضور کو علم تھا کہ میری میراث میرے بعد اگر کسی کے پاس جانی چاہیے تو وہ کسی اور کے پاس نہیں بلکہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. جہاں علم کا معاملہ ہو، جہاں قرابت داری کا معاملہ ہو، جہاں فضیلت کا معاملہ ہو تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی وہ ذات ہے جن کے بارے میں رب العالمین فرماتا ہے کہ ثانی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، لیکن ایک بات جو ہمیں خود بھی جاننی ہے اور ہمیں اپنی نسلوں کو بھی بتانی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے. بولے ہے نا ایمان؟ زور سے بولے. جس کا ایمان ہے ہاتھ اٹھا کر بولے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. مولانا نواز سے بولے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اسی طرح جب حضور کی ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفۃ بلا فضل ہونے پر بھی ہمارا ایمان و عقیدہ ہے. ایسا ہی ہے، بولے ایسا ہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کریم علیہ السلام نے جہاں پر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بیان فرمایا اور قرآن نے جس ترتیب
دین کو بیان فرما دیا تو بس ہمیں کسی اور جانب ضرورت جانے کی نہیں، بلکہ دیکھا یہ جائے گا کہ رسول اللہ حضور جان عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدنا صدیق اکبر کو کتنا قریب رکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ دنیا تو دنیا ہے، جو نور حضور جان عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد پر برس رہا ہے، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار دور ہے جنت البقیع میں، حضرت مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک عراق میں نجف میں ہے۔ آپ سے پوچھا جائے کہ بتائیں بھائی حضرت مولا علی کا گنبد کسی نے دیکھا ہے، تو آپ کہیں گے جی ہاں دیکھا ہے، نجف میں ہے، عراق میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گنبد مزار کہاں دیکھا ہے؟ فرمایا جنت البقیع میں مزار مبارک۔ اور اگر پوچھا جائے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گنبد کدھر ہے، تو بتائیں کیا کہیں گے؟ فرمایا جو گنبد میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے مبارک پر نور برسا رہا ہے، سایہ فگن ہے، فرمایا وہی گنبد جناب عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر سایہ فگن ہے اور نور برسا رہا ہے۔ تو پھر جو مٹی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مس ہو رہی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضور بات یہ ہے کہ مجھے ابھی حضرت اسرائیل علیہ السلام میرے پاس سے گزرے اور بڑے سخت تھے، مجھے دیکھ رہے تھے اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اب جب وہ مجھ سے ملیں گے تو میری روح قبض کر لیں گے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ مقام یہ فضیلت عطا فرمائی تھی کہ آپ ہواؤں کو رخ فرماتے تو ہوائیں اپنا ہوا کو رخ فرماتے تو ہوائیں رخ بدل لیتی تھی، آپ چیٹیوں تک کی باتیں سن لیا کرتے تھے، پرندوں کی باتیں سن لیا کرتے تھے، جنات آپ کے حکم کی فرما برداری کرتے تھے۔ وہ مسجد جنہوں نے بنائی تھی، وہ مسجد اقصی جنہوں نے بنائی تھی نا، جتنے جن تھے تو کس کے حکم پر؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ مقام یہ فضیلت نعمت کا عطا فرمایا تھا کہ جب ہوا کو اشارہ فرماتے تو ہوا اپنا رخ بدل لیتی تھی۔ تو ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضور مجھے اسرائیل علیہ السلام ابھی ملے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اب جب وہ مجھے ملیں گے تو میری روح قبض کر لیں گے، آپ ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے فلاں جگہ پر پہنچا دیں، فلاں جگہ پر فلاں ملک میں پہنچا دیں۔ آپ نے ہوا کو حکم فرمایا اور اللہ کے حکم سے وہ شخص فلاں جگہ پر پہنچ گیا۔ انسان پیدا ہوتا ہے کہاں؟ لیکن جہاں موت لکھی ہے اس کو وہیں آنی ہے، جہاں موت لکھی ہے اس کو وہیں آنی ہے۔ اب ہم سوچیں مثال کے طور پر کہ جیسے میں یہ سوچتا ہوں کہ میری پیدائش سکھر کی ہے اور میں پوری زندگی یہی گزار دوں اور یہیں پہ میری موت ہو جائے اور دنیا سے چلا جاؤں، تو پھر کیا کہا جائے کہ بھئی یہی کی مٹی تھی یہی دفن ہو گئے۔ تو جہاں کی مٹی ہوتی ہے انسان وہیں پر جاتا ہے۔ ابھی وقت گزرا تھا، تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا حضور آپ نے میرا کام آسان کر دیا، اس شخص کی روح کو وہیں پر قبض کرنا تھا جہاں آپ نے پہنچایا ہے، جہاں آپ نے پہنچایا ہے۔ فرمایا وہیں کی مٹی تھی، وہیں پر روح قبض کی اور وہیں پر دفن ہو گیا، مٹی میں چلا گیا۔ تو بات سمجھانے کی یہ ہے کہ جس مٹی پر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اثر لگ رہا ہے وہ مٹی کہاں کی ہے؟ ریاض الجنہ جسے کہا جاتا ہے۔ کسے کیا کہا جاتا ہے؟ ریاض الجنہ جسے کہا جاتا ہے، وہ جنت کا باغ ہے۔ تو حضور جان عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کی جو مٹی تھی وہ کہاں سے لی گئی تھی؟ بولے نا، جنت سے۔ تو جو مٹی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ جسم مبارک کو مس کر رہی ہے اور حضور کا جسم مبارک جس مٹی کو مس کر رہا ہے وہی مٹی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جسم مبارک سے مس کر رہی ہے۔ تو پھر پتہ یہ چلا کہ جہاں سے حضور کی مٹی لی گئی تھی نور تو ہے ہی، بشر ہے نا، بشریت میں کیا ہے؟ انسان کو اللہ رب العالمین نے مٹی اور گارے سے بنایا ہے۔ لیکن حضور جان عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اب نور بشر میں نہیں جاتے، لیکن اگر صرف بشریت کو دیکھیں تو جہاں پر حضور جان عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کی کا خمیر جس جگہ سے لیا گیا تھا وہیں سے حضرت عمر فاروق اور حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو بنانے کے لیے خمیر لیا گیا تھا۔ اس لیے فضیلت کو اگر پہچاننا ہے تو فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جہاں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ثانی اثنین اذ ھما فی الغار فرمایا، وہاں پر حضور جان عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مزار مبارک میں ہی جگہ عطا فرما دی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ تو یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا حضرت مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ حضرت حضور جانے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، حضور آپ کا بیان ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ جو روزے دار ہوں گے وہ باب الریان سے پکارے جائیں گے، جو نمازی ہوں گے وہ باب الصلاۃ سے پکارے جائیں گے، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ فرمایا جو اہل جہاد ہوں گے ان کو باب الجہاد سے پکارا جائے گا۔ الغرض یہ کہ جنت کے 8 دروازوں سے ان لوگوں کو پکارا جائے گا جو جس صفت سے متصف ہے۔ نمازی حضرات باب الصلاۃ سے، روزے دار باب الریان سے، اہل جہاد باب الجہاد سے۔ حضور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، حضور کیا کوئی ایسا بھی شخص ہوگا کہ جس کو 7 دروازوں سے پکارا جائے؟ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا ارشاد فرمایا، ابو بکر ان لوگوں میں سے تم بھی ہوگے کہ جن کو ہر دروازے سے پکارا جائے گا کہ وہ چاہے تو جنت کے جس دروازے سے داخل ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا مقام مرتبہ ہم کیا بیان کریں؟ ہم تو صرف اور صرف حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقام مرتبے کو قرآن و احادیث سے سمجھ کر اپنے عقیدے کی درستگی چاہتے ہیں۔ تو آج یہ عہد بھی کرنا ہے اور یہ تہیہ بھی کرنا ہے کہ جہاں پر اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور جان عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ بعد الرسل بعد از انبیاء بزرگ کی کوئی قصہ مختصر ہے، یعنی انبیاء کے بعد اگر کسی کو مقام مرتبہ حاصل ہے تو وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاصل ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں تو تاریخ ان صفات سے بھی بڑی بڑی ہے کہ جو آج جناب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہماری ہم میں بھی ایسے لوگ شامل ہو گئے ہیں کہ جو اہل بیت کرام کو فضیلت میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مقامی مرتبہ دیتے ہیں۔ تو اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، اور آج عقیدے کی پختگی کا وقت ہے، یہ دور ایسا ہے کہ جہاں پر عقیدے پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ اگر ہمارا عقیدہ ہی درست نہ ہو تو آپ بتائیے کہ پھر رب کی بارگاہ میں ہم کیسے پیش ہوں گے؟ اللہ رب العالمین نے انسان کو عقل و شعور عطا فرمایا، تو انسان اس عقل کو صحیح طور پر استعمال کرے۔ جب قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث طیبہ ہمیں اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے معبود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی، تو پھر ہمیں غیر نتو خیر کی باتوں پر کان نہیں دھرنے، بلکہ ہمیں قرآن سے پوچھنا ہے کہ قرآن بتا رب العالمین تیری بارگاہ میں ہم عرض کرتے ہیں تو رب العالمین کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ۔ اگر یہاں پر حضور کے قرابت داروں میں اہل بیت کرام کی بات ہوتی ہمیں انکار نہیں، لیکن جہاں پر فضیلت و مقام و مرتبے میں دیکھا جائے تو خلفائے راشدین میں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اور تمام امت میں اگر فضیلت میں افضل البشر ہے تو وہ کون سی ذات ہے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہوئے صرف بات کو ختم کر رہا ہوں، ایمان کا ثبوت دیتے ہوئے جو میں کہوں گا اس پر آپ نے ہاتھ اٹھا کر اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے
वालिहाना मोहब्बत का इजहार करते हुए रब की बारगाह में जवाबदेह होने के लिए अबू बकर का नारा लगाएंगे इंशाअल्लाह। पहली सफ से लेकर आखिरी सफ तक आज मस्जिद की गवाह हो जाए कि यहाँ पर खुलाफाए राशिदीन, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, अहले बैत किराम, हुजूर जाने आलम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबू बकर जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर से लेकर आखिरी सहाबी तक हम हर सहाबी को मानने वाले हैं, हर सहाबी से मोहब्बत करते हैं, उसका तो एहतराम हम पर लाजिम है। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती ऐसे नारे लगाएंगे तो फिर हमें आप देख लें कि इस मस्जिद को गवाह बनाना है आपने। आप कहाँ बैठे? अल्लाह के घर में। जब अल्लाह के घर में बैठे तो कोई देखे ना देखे, अल्लाह तो देख रहा है ना। तो अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर आपने ये नारा लगाना है कि अबू बकर मुस्तफा का हम सफर, उठाया जिसने सारा घर, गली गली नगर नगर, चर्चे जिसके अर्श पर। लेकिन हमारा नारा गली गली नगर नगर अबू बकर, और अगर इस नारे को अगर आप उल्टा कर दें, पहले गली गली नगर नगर अबू बकर, और अगर कर दें आप नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, गली गली नगर नगर, इसी ईमान और जज्बे के ताजदार सदाकत रैली का इनेकाद किया जा रहा है, जो कि 20 बजे नुमाइश रंगी से लेकर कुतुब आलम शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार मुबारक पर इसका इख्तिताम होगा उलमाए किराम की क़यादत में। तो आप भरपूर उसमें भी शिरकत फरमाएं। और इसी तरह इंशाअल्लाह जिस तरह हमारी मस्जिद में रात प्रोग्राम हुआ जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात गिरामी के हवाले से, इसी तरह अज़ीमुश्शान प्रोग्राम हमारी पड़ोसी मस्जिद जामा मस्जिद कौसर में अज़ीमुश्शान प्रोग्राम रोज़ इतवार बाद नमाज इशा हो रहा है, जिसमें खुसूसी खिताब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इब्राहिम कादरी साहब सक्खर से तशरीफ ला रहे हैं, गुलाम रब्बानी अफगानी साहब आप तशरीफ ला रहे हैं। इसके अलावा आलमी शोहरत याफ्ता सनाखा गुलाम मुस्तफ़ा कादरी वो भी तशरीफ ला रहे हैं। उस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम में भी आप जरूर शिरकत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। इसके अलावा आप को मैं अपने दिल की बात बताता चलूँ कि रात हमने एक अजीम शख्सियत को दावत दी थी, जिनका नाम था सरमाया सुन्नत डॉक्टर प्रोफेसर इस्माइल बदायूं साहब दावत बरकात बुलालिया। हाल ही में आपने बच्चों के हवाले से तस्नीफ तहरीर फरमाई है। उन्होंने नहीं, अगर आप ये समझे कि वो अपनी दुकान यहाँ चलाने आए थे तो ऐसा नहीं है। जब मैंने उनको दावत दी तो मैंने ये सोचा कि हज़रत मैं ये चाहता हूँ कि जो आपने बच्चों के हवाले से शायद सुनता बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, इब्न माजा शरीफ की अहादीस लेकर बच्चों के लिए उससे कहानियाँ तहरीर फरमाई हैं, तो आज इस दौर में बच्चों की तरबियत का फुकदान है, तो इस हवाले से ज़रूर बज़रूर उनकी किताबों को लें। तो मैंने उनसे आपसे अर्ज़ की कि हज़रत मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपकी किताबों का स्टॉल लगाऊँ अपनी मस्जिद में, और उस प्रोग्राम में भी रात हमने स्टॉल लगाया था। तो अफसोस ये हुआ कि 20 सेट में से एक सेट लिया गया, एक सेट। अफसोस नहीं है हमारे यहाँ, हम हज़ारों रुपए का मोबाइल लेकर अपने बच्चों को दे देते हैं। अभी बच्चा आपसे जिद करने लगे ना कि मैं मैट्रिक का इम्तिहान तब दूंगा जब आप इस शर्त पे दूंगा कि जब आप मुझे मोबाइल लेकर देंगे, और हम राजी हो जाते इस बात पर। तो क्या ही अच्छा हो कि अगर हम इल्म दें उनको। और हुजूर ने फरमाया कि अगर कोई शख्स अपनी औलाद को कोई तोहफा देना चाहता है तो उससे अच्छी तालीम से बेहतर कोई तोहफा नहीं है, अच्छी तालीम से बेहतर कोई तोहफा नहीं। हुजूर ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन को जिसको औलाद अता फरमाया वो उसका अच्छा नाम रखे, उसकी अच्छी तरबियत करे, और उसकी अच्छी जगह शादी करे, ये वालिदैन पर लाजिम है, वाजिब है। इसी तरह हुजूर ने फरमाया कि जिस शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 बेटियां अता फरमाई, उसने उनकी सही तरबियत की, फरमाया कि बरोज़े हश्र को मेरे साथ ऐसे उठाया जाए। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की, हुजूर अगर किसी को 2 नहीं थी और अल्लाह ने एक ही बेटी दी हो, तो करीम आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर एक भी दी हो तब भी मेरे साथ ऐसे ही उठाया जाएगा। तो क्या ही अच्छा हो कि हम अपनी औलाद को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करें, इल्म के ज़ेवर से आरास्ता करें। वो ऐसी कोई किताबें नहीं कि उसमें सिर्फ कहानियां हो, वो हदीस मुबारका की ज़िम्मत में कहानी है कि हमारी अखलाकी तरबियत खुद भी हो और अपने औलाद की भी तरबियत करें। और मुझे उम्मीद है कि मुखय्यर हज़रात जो भी हैं, जो इल्म से वाबस्ता हैं, जो चाहते हैं कि आज हमारी नस्ल जो है, आने वाली नस्ल
وہ دین کے زیور سے آراستہ ہو جائے، دین سیکھے، دین پڑھے، عقیدے کی پختگی ہو، نمازی بنے، با اخلاق ہو، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو دین کے زیور سے آراستہ کریں، علم کے زیور سے آراستہ کریں۔ تو مجھے یقین ہے کہ 20 سیٹ ہے، جو 20 میں سے رات 1 سیٹ ہمارے پاس سے چلا گیا ہے۔ اس طرح دین کی ترویج و اشاعت کا بھی آپ ہم پر ذمہ لازم ہوتا ہے نا، کہ ہم آپ دیکھیں کہ پہلے کے دور میں کیا ہوتا تھا کہ اخبار ہر گھر میں موجود